ہمارے پیارے فیلڈ مارشل صاحب کہتے ہیں، میرا مطلب سید عاصم منیر صاحب کہتے ہیں کہ دوسرے ملک میں ہونے والے واقعات کی بنیاد پہ اپنے ملک میں تشدد کی اجازت نہیں دیں گے۔ صحیح تو کہہ رہے ہیں، کیونکہ جس طرح تشدد کا کام انہوں نے خود سنبھالا ہوا ہے، کسی اور کو وہ اجازت کیسے دے سکتے ہیں؟ مطلب جلاؤ، گھراؤ، جھوٹے فالس فلیگ آپریشنز، ڈی چوک میں تحریک انصاف کی قتل و غارت گری، تحریک لبیک کے کارکنوں کا بے درے خون بہانا، لوگوں کے بھائیوں کو گھروں سے اٹھوانا، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے گریبانوں کو چاک کرنا، ان کی نازیبا ویڈیو بنانا، ان کی تصویریں بنانا، پھر ان کے باپ بھائی بیٹے اور ان کے شوہروں کو بلیک میل کرنا، لوگوں کو نوکریوں سے نکلوانا، لوگوں کو دھمکیوں میں ٹیلی فون دلوانا، یہ کام آپ ہی تو کریں گے نا، کسی اور کو آپ تھوڑی نا اجازت دیں گے کہ کوئی باہر کا بندہ آ کے پاکستان میں یہ کام کرے، کیونکہ اس کام کے تو آپ ایکسپرٹ ہیں، اور پچھلے 70-80 سالوں میں آپ جیسے اور گزرے ہوئے تمام جرنیلوں نے اس کام میں جو مہارت حاصل کر رکھی ہے، اس میں آپ لوگوں کا ثانی تو دور تک بلکہ بہت دور تک کوئی نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ طالبان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ آپ ہی کے گزشتہ گزرے ہوئے ایک جرنیل ضیاء الحق کا کہنا تھا کہ طالبان جو ہیں وہ دین اسلام کے سچے سپاہی ہیں، وہ اللہ کے سچے مجاہد جو دین کی خاطر لڑتے ہیں، لہٰذا ان سے محبت کرنا اور دعا ان کے لیے مانگنا بہت ضروری ہے۔ جبکہ آپ ہی کے ڈی جی آئی ایس پی آر محمد شریف صاحب یا احمد شریف صاحب، میں تو ان کے نام بھی یاد نہیں رکھنا چاہتی، اتنی تو ان سے نفرت ہے، بہرحال وہ کہتے ہیں کہ جو افغان طالبان ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بھئی دیکھیں، آپ بیٹھ کے سارے نا یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ طالبان کے بارے میں رائے کیا قائم کرنی ہے، ان کو دین اسلام سے خارج کرنا ہے یا ان کو دین اسلام کا علمبردار کہنا ہے، کیونکہ آپ جرنیلوں کے آپس کے نقطے ہی نہیں ملتے۔ آپ کچھ کہتے ہیں، سابقہ جرنیل کچھ کہتے تھے، آپ کے بعد آنے والے کچھ اور کہیں گے، عوام بڑی کنفیوز ہے کہ وہ آپ کی بات سن کے آپ کے پیچھے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ جائیں یا وہ جنرل ضیاء الحق نے جو کہا تھا وہ اس کے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ جائیں۔ کیوں نہیں آپ سارے جرنیل ایک جگہ بیٹھ کے گول میز کانفرنس کر کے یہ طے کر لیں کہ بھئی یہ جو افغانی ہیں یا جو طالبان ہیں یہ دین اسلام سے خارج ہیں یا دین اسلام کے علمبردار ہے، اور پھر اپنا ایک ایجنڈا یا اپنا ایک ڈیکلریشن جو ہے وہ عوام کو سنا دیں، ہم اس کو سن لیں گے مگر ہم مانیں گے اسے پھر بھی نہیں، کیونکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی عقل اور شعور اور سمجھ دے دی ہوئی ہے، لہٰذا اب آپ کی ٹرک کی بتی کے پیچھے ہم نہیں لگنے والے۔ دوسری بات، آپ جو یہ کہتے ہیں کہ کسی اور ملک، یعنی کہ کسی اور ملک کی اگر ہم بات کریں تو اس میں ہمارے ایک مسلم ملک کی بات آتی ہے، ایران کی بات آتی ہے۔ اس ایران جو ہے نا وہ ایک مسلم ملک ہے اور وہ یہودیوں اور کافروں کے خلاف لڑ رہا ہے، لہٰذا ایک مسلمان ملک کا ساتھ دینا تمام دوسرے اسلامی اور مسلمان ممالک کا فرض ہے۔ لیکن آپ نے اس وقت ایران کو ایک دشمن بنا کے رکھا ہوا ہے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں ایران کے لیے کتنی حمایت ہے، اور خاص طور پہ آپ نے جس طرح سے شیعہ علماء کو بلا کے اپنی پرسنل میٹنگ میں آپ نے ان کو ذلیل کیا ہے، ان کو ڈس ریسپیکٹ کیا ہے، ان کو ہیوملیٹ کیا ہے اور آپ نے ان کو ڈسگریس کیا ہے، اس چیز سے بھی اس بات کو بہت زیادہ تقویت ملی ہے کہ آپ جو ہے مکمل طور پہ سولڈ آؤٹ ہو چکے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ قوم بھی آپ کی طرح سولڈ آؤٹ ہو جائے۔ چلے آپ کی بات تو سمجھ آتی ہے کہ آپ سولڈ آؤٹ ہوئے ہیں ڈالروں کے عوض، عوام کو تو ڈالر نہیں مل رہے، عوام تو آج بھی مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے، آج بھی ان ایمپلائمنٹ کا شکار ہے، پیٹرول کی قلت سے اسکول کالج یونیورسٹیاں بند ہیں، جبکہ دوسری طرف آپ کی لاڈلی جنرل رانی کا بیٹا ویانا اور پورے یورپین ممالک میں ایک ہفتے کا ہنی مون اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ منا کے آیا ہے۔ تو عوام آپ کی بات کیوں سنیں؟ عوام آپ کو عزت اور تکریم سے کیسے دیکھے؟ جہاں ملک میں لوگوں کے کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، وہاں آپ نے 18 ارب کا برانڈ نیو جہاز لے لیا اور آپ کی جنرل رانی نے بھی 16 ارب کا برانڈ نیو جہاز لے لیا۔ بھئی دیکھیں، آپ کے کال اور فیل میں اتنا تضاد ہے کہ آپ کا بات اگر صحیح بھی ہو یا سچی بھی ہو تو ہمارا دل ہی نہیں مانتا کہ ہم آپ پہ بلیو کریں یا آپ کو سنیں، کیونکہ آپ کے کال اور فیل میں بہت زیادہ تضاد ہے۔ کسی اچھے اسکرپٹ رائٹر کو ہائر کر لیں تاکہ وہ آپ کے پچھلے تمام اسکرپٹس جو ہیں پہلے ان کو اسٹڈی کرے، ریویو کرے، اور پھر آپ کے لیے جب کچھ نیا لکھے تو اس سے مطابقت رکھتا ہو، وہ کانٹراڈکٹ نہ کرے، کیونکہ آپ کل کچھ اور کہتے ہیں، آج آپ نے کچھ اور کہا ہے، کل آپ کچھ اور کہیں گے، تو آپ جو ہے نا تھوڑی سی، جہاں اتنا پیسہ لے رہے ہیں امریکہ سے، ڈالروں کے بھرے بیگ لے رہے ہیں، کچھ اپنی گرومنگ پہ اور اپنی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سیلف ریپریزنٹیشن پہ یا اپنی لینگویج پہ، کمیونیکیشن سکل پہ یا اپنی تھوڑی سی انٹلیکچولیٹی پہ بھی خرچ کر لیں تو آپ کی عزت ہی ہو جائے گی نا۔
आपका वक़ार बढ़ेगा ना कि आप इस तरह ज़लील और रुसवा होंगे। तो लिहाजा ईरान जो है वो हमारा मुसलमान मुल्क है, और मुसलमान मुल्क के साथ तमाम मुस्लिम ममालिक की इज़हार यकजहती इस वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि वो यहूदियों इसराइलियों के ख़िलाफ़ लड़ रहा है। अब चूँकि आप यहूदियों और इसराइलियों से अपने लिए 5 साल की एक्सटेंशन का वादा लेके आए हुए हैं, ताहयातियाँ आपने ली हैं, इस्तिस्नाएँ ली हैं, चोरों डाकुओं लुटेरों को मुल्क पे बिठाया, खुद भी खाया, उनको भी खिलाया, मुल्क का कबाड़ा कर दिया, मुल्क को आपने खुडे लाइन लगा दिया हुआ है, इकॉनमी ट्रैश करने वाली है, और पेट्रोल आज से ही 400 रुपये फ़ी लीटर हो गया है। और ये मुनीब फारूकी, चूई के मुंह वाला, जो पेटी के नीचे छोटी छोटी पिंक रंग की चुईयाँ नहीं होती, उस तरह के चूई के मुंह वाला बहुत पहले कह रहा था कि अगर पेट्रोल 400 रुपये फ़ी लीटर इजाफी भी हो जाए तो अवाम इनका क्या बिगाड़ लेगी, ये अवाम क्या कर सकती है, बात में उनके दाम है। क्योंकि अवाम आप जैसी बुज़दिल, आप जैसी नालायक, डरपोक, ख्वाब गफलत की नींद सोई हुई और ग़ुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई, मैं तो कहती हूँ पेट्रोल 1000 रुपया इजाफी फ़ी लीटर हो जाए, मज़ा ही आ जाए, पता तो लगे कि आपने नींद से उठना कैसे है। क्योंकि अभी तक तो आप सोए हुए हैं, और आपको जगाने की हत्तुल इम्कान कोशिश हर बंदा सोशल मीडिया पे कर रहा है, आप नहीं उठ रहे। तो क्यों ना पेट्रोल को 1000 रुपये फ़ी लीटर इजाफी करके देखते हैं, शायद आप उठ जाएं। जब आप उठेंगे तो फिर ज़ाहिर बात है मुल्क जाग उठेगा, और जब मुल्क जाग उठेगा तो मुल्क की तकदीर भी जाग उठेगी, और जब मुल्क की तकदीर जाग उठेगी तो ये सारे चोर डाकू लुटेरों को आप ठुड्डे मार के मुल्क से बाहर निकाल देंगे। बिल्कुल उसी तरह जैसे शेख हसीना वाजिद को अपना मुल्क छोड़ के जाना पड़ा, लेकिन उसके लिए कौम का जागना ज़रूरी है। और आपको जगाने के लिए मेरा ख्याल है कि 1000 रुपये फ़ी लीटर इजाफी पेट्रोल कर ही देना चाहिए। देखें तो सही कि आपका कौन सा लेवल है, जब आप उठते हैं तो आप क्या करते हैं। इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई एम ईगरली वेटिंग फॉर दैट मोमेंट। थैंक यू।